کتاب بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول اللہ. یہ کتاب بنیان المشید ہے. یہ حضرت تھانوی کے یہاں سنائی جاتی تھی. ہمارے حضرت ماشاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ برابر اس سے سناتے تھے. آج میں اسی سے تھوڑی سی بات کرتا ہوں جو میرا خیال ہے اس مجلس کے مناسب ہے. فرماتے ہیں دکھائی پڑا. فرماتے ہیں مولانا بزرگوں، اس جماعت اولیاء نے سچی نیتوں اور خالص ارادوں سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد کیا ہے، بکثرت مجاہدہ کیے اور مراقبات و طاعات کی پابندی کی اور تمام باتوں پر صبر کیا. انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمام باتوں پر صبر کرنے کا ارادہ کیا. ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ. یہ وہ ہے اور میں کے بعد لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس بات کو پورا کر دیا، عہد کیا تو اس عہد کو پورا بھی کر دیا. اللہ ہم لوگ کو بھی انہیں میں شامل. ہاں، کیا ہم لوگوں نے عہد نہیں کیا ہے؟ جو جس سے مرید ہوتا ہے عہد ہی تو کرتا ہے. اس کو تو ہر وقت اللہ سے عہد کرنا چاہیے. خاط اور سے بیت وغیرہ میں جو کہا جاتا ہے اس سے یہی مراد ہے. بزرگوں، جماعت اولیاء نے سچی نیتوں اور خالص ارادوں سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد کیا ہے کہ بکثرت مجاہدہ کرنے اور مراقبات و طاعت کی پابندی کرنے اور تمام باتوں پر صبر کرنے کا ان کے بارے میں عہد کیا ہے. انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ. جنہوں نے ارادہ کیا ان کے بارے میں رجال تعریف اللہ نے فرما دیا ان کی، جو اللہ کے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں، اللہ کے رضا کے لیے مشقتیں برداشت کرتے ہیں. ان کے بارے میں فرمایا بزرگوں، اس جماعت اولیاء نے بھی نیتوں اور خالص ارادوں سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد کیا ہے. اس کا عہد کیا ہے؟ بکثرت مجاہدہ کرنے کا. اپنی زندگی میں مجاہدہ کریں گے، آپ کے لیے مشقتیں برداشت کریں گے، راتوں کو جاگیں گے، لوگوں کی ایذاؤں پر صبر کریں گے. یہ سب چیزیں اس کے اندر داخل ہے. بزرگوں، اس جماعت اولیاء نے، اولیاء کی جماعت پوری کتاب ہے. خود ان کے متعلق مشہور روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک باہر آ گیا. بزرگوں، اس جماعت اولیاء نے سچی نیتوں اور خالص ارادوں سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد کیا ہے، بکثرت مجاہدہ کرنے اور مراقبات و طاعات کی پابندی کرنے، تمام باتوں کو صبر کرنے کا عہد کیا ہے. ان لوگوں کے بارے میں فرمایا رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ. بعض لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس بات کو پورا کر دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی تعریف کیا جنہوں نے جو وعدہ کیا تھا، جو عہد کیا تھا اللہ تعالیٰ سے، اس کو پورا کر دیا. صحابہ کرام شہید. اللہ ہم لوگوں کو بھی توفیق دے. اللہ تعالیٰ نے بھیجا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہے کہ نہیں؟ اس کو ہم نے پورا کیا ہے. یہ نہیں پورا کیا. ہر ہی آدمی کو اس پر غور کرنا چاہیے. خاطر سے جن کی عمریں تمام ہو رہی ہیں ان کو تو مزید اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے.
صبح کا بھولا شام کو آ جائے گا تو بھولا ہوا نہیں. اسی طرح سے ہم لوگوں کی عمریں اس حد تک پہنچ چکی ہیں کہ جو ختم کے قریب ہے. اللہ تعالیٰ اس وقت بھی اپنی طرف متوجہ ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے، ورنہ اخیر تک ہوتا ہے. میں نے دیکھا کتابوں میں کہ ہمیشہ دین پر رہو، دین کی باتیں کرو. خود بہت بڑے آدمی لکھا ہے. اور یہ بہت سے لوگ ایسے ہوئے کہ وفات کے بعد یہی کہتے رہے کہ فلاں کپڑا چارہ نگر، فلاں کپڑا پانچا نگر، یہی کہتے کہ دل نکل گئی. علی دم ہے. اللہ تعالیٰ ہم سبھی کی عمریں تمام نہیں ہوئی تو ہونے ہی والی ہے. اس بنا پر اس کا اہتمام کہ کم سے کم اخیر وقت اللہ کی طرف توجہ عنابت کا ہونا چاہیے. اللہ ہم سب کو توفیق دے، جانے پہچانے اس وقت اور زیادہ احتجاجی معاملات کو پیش نظر رکھنا. یہ اہل اللہ کا کام نہیں ہے. ہمارے حضرت وغیرہ بالکل اسی تھے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس وقت تک پہنچایا ہے. کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے جو معاہدہ کر کے آئے ہیں اس کو پورا کرے، اور انہیں سے توفیق کی دعا کرتی ہی رہنی چاہیے. فرماتے ہیں بزرگوں، اس جماعت اولیاء کی سچی نیتوں اور خالص ارادوں سے اللہ تعالیٰ بزرگوں، اس جماعت اولیاء نے سچی نیتوں اور خالص ارادوں سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد کیا ہے بکثرت مجاہدہ کرنے کا اور مراقبات اور طاعات کی پابندی کرنے کا. یہ سب چیزیں ضروری ہم سب کے لیے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توفیق دے. بزرگوں، اس جماعت اولیاء نے سچی نیتوں خالص ارادوں سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد کیا ہے. کس کا عہد کیا ہے؟ بکثرت مجاہدہ کرنے کا. عالم عرب نے کہا کہ بہت سے لوگ ایسے ہوئے ہیں کہ مرتے وقت یہی کہتے مر گئے کہ فلاں کپڑا اتنے آنے کا، فلاں کپڑا اتنے کا. اسی میں زندگی. بزرگوں، اس جماعت اولیاء نے سچی نیتوں اور خالص ارادوں سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد کیا ہے. کس کا عہد کیا ہے؟ بکثرت مجاہدہ کرنے کا. اخیر میں بھی آتی ہیں باتیں، بلکہ زیادہ آتی ہیں. اس وقت اپنے کو سنبھالنا بہت بڑی بات ہے. انصاف، عدل، بردباری، یہ سب چیزیں، حسن زن. اخیر میں تو ایسی چیزوں کا جو زندگی میں ممنوع ہے آنے ہی نہیں دینا چاہیے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. سب کا ہاتھ یہی ہے. بزرگوں، اس جماعت اولیاء نے بھی سچی نیتوں اور خالص ارادوں سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد کیا ہے. کس کا عہد کیا ہے؟ بکثرت مجاہدہ کرنے کا. اخیر میں بھی بہت سی باتیں پیش جاتی ہیں، ان میں بھٹک جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. خاتمہ بالخیر کی توفیق. اللہ تعالیٰ کے خالص ارادہ کرتے ہی بزرگوں، اس جماعت صوفیہ اولیاء نے سچی نیتوں اور خالص ارادوں سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد کیا ہے. کہ کیا عہد کیا ہے؟ بکثرت مجاہدہ کرنے اور مراقبات و طاعات کی پابندی کرنے اور تمام باتوں پر صبر کرنے کا. انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ. بعض لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس بات کو پورا کر دکھایا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو انہی لوگوں میں سے داخل فرمائے. جو معاہدہ ہے، اس کو مجاہدہ کر کے ان چیزوں کو اپنے اوپر لانا چاہیے، سمجھانا چاہیے، عمل کرنا چاہیے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. بعض لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس بات کو پورا کر دکھایا جس کا اللہ تعالیٰ سے عہد کیا تھا. گو یہ آیت
حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی شان میں ہے، نازل ہوئی ہے، مگر جو لوگ صحابہ کے طریقے پر کام کرنے والے ہیں وہ بھی ان میں داخل ہے، صحابہ کے بارے میں ہے، لیکن صحابہ کے جو طریق پر ہے وہ بھی اس میں شریک ہے۔ اللہ ہم سب لوگوں کو کوشش کرنے، نیت کرنے کی توفیق دے کہ ہم اس حال میں جائیں جیسے صحابہ گئے، اس حال میں جیسے اولیاء اللہ گئے۔ جب ہم لوگ سفر میں تھے، بابا محمد صاحب بھی ساتھ تھے، اس وقت کسی کا فون آیا، ان کے ایک مرید کا حال اس نے بیان کیا کہ آخر میں یہ ان کا تعلق تھا اللہ تعالیٰ سے، مراقبہ کا۔ تو مولانا فوراً ہم لوگ سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ انہی جیسا ہم سب کا خاتمہ ہو۔ یہ مجھے ایسے لہجے سے کہا، لوگ پڑھ سنا رہے تھے کہ فلاں آدمی کا انتقال ہوا جو حضرت کے آدمی تھے، ماشاء اللہ محمد احمد کا کہتے تھے، پر ہم لوگ تو متوجہ ہوئے۔ فرمایا میں چاہتا ہوں کہ میرے ہر مرید کا ایسے ہی حال ہو، اللہ کی طرف توجہ دے۔ اب تک بڑے انداز سے مولانا نے کہا، سمجھا کہ اچھا موقع ہے، ہماری ایک آدمی مر رہا ہے ان حالات میں، تو ہم سب کو ایسے چاہیے کہ ایمان پر، دین پر، تقوی پر ہمارا انتقال ہو۔ بعض لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس بات کو پورا کر دکھایا ہے جس کا اللہ سے وعدہ کیا تھا۔ گو یہ آیت حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کی شان میں نازل ہوئی ہے، مگر جو لوگ صحابہ کے طریقے پر کام کرنے والے ہیں، ہم لوگ یہی ہم لوگ کہتے ہیں صحابہ کے طریقے کیا لکھ رہے ہیں، مگر جو لوگ صحابہ کے طریقے پر کام کرنے والے ہیں وہ بھی اس میں داخل ہے۔ یہی صرف صحابہ کے ساتھ خاص ہے، مگر آج بھی وہی طریقہ اختیار کرنا جو صحابہ نے کیا، ہمارے اولیاء نے کیا، بزرگوں نے کیا۔ مگر جو لوگ صحابہ کے طریقے پر کام کرنے والے ہیں وہ بھی اس میں داخل ہے، یعنی ان لوگوں کے حالات صحابہ کے جب طریقے پر ان کے ہیں تو گویا کہ صحابہ ہی ہیں۔ ان لوگوں نے پختہ ارادہ اور پوری ہوشیاری کے ساتھ عزیمتوں کے بجا لانے میں سبقت کی، بس انہوں نے سونا چھوڑ دیا۔ جن لوگوں کے حال غالب ہوا سونا چھوڑ دیا۔ عزیمتوں کے بجا لانے میں سبقت کی، بس انہوں نے سونا چھوڑ دیا، کھانا پینا چھوڑ دیا، یعنی ان چیزوں کو بہت کم کر دیا۔ رتھانی اس کے درمیان لکھ رہے ہیں، ترجمہ تو نہیں کہا ہے رتھانی کا، سب دیکھ رہا ہے رتھانی کے بہت علامہ شارانی کے ہیں، ہاں دونوں ایک ہی، علامہ رفاعی جن کے دست مبارک باہر آ گیا تھا، وہ بھی ملا۔ ان لوگوں نے پختہ ارادہ اور پوری ہوشیاری کے ساتھ عزیمتوں کے بجا لانے میں سبقت کی، بس انہوں نے سونا چھوڑ دیا، کھانا پینا چھوڑ دیا، یعنی ان چیزوں کو بہت کم کر دیا۔ حضرت تھانوی نے درمیان میں حاشیے میں لکھ دیا، چھوڑ دیا کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل چھوڑ دیا، کھانا پینا کم، ہر وقت لذات میں منہمک نہ رہے، ہوس میں، اور ہر وقت خواہشات نفسانی میں رہنے کو، ہر وقت ضرورت کے مطابق تو کھائے پیے گا، لیکن ضرورت سے زائد ان چیزوں کو قطعاً چھوڑ دیا، ترک کر دیا۔ بس انہوں نے سونا چھوڑ دیا، کھانا پینا چھوڑ دیا، یعنی ان چیزوں کو بہت کم کر دیا، اور رات کی اندھیروں میں اللہ کی خدمت عبادت کے لیے، رات کو اندھیریوں میں اللہ کی خدمت عبادت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ یہ ترجمہ حضرت تھانوی نے بڑھا دیا تھا
یہ خدمت مطلب کیا پردہ بنانے لگے اللہ تعالیٰ کا؟ کیا نہیں، عبادت. وہ کھڑے ہو گئے اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ رکوع کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے، اور خشوع و بیداری اور لمبے لمبے قیام سے اور رکوع و سجدہ اور روزہ سے اللہ کی عبادت کی. یہ ہے کھڑے ہونے کا مطلب. سچا سنانے لگا کہ نہیں مطلب. ہمارے حضرت کے ہاتھ میں بھی کتاب رہتی تھی، روزانہ تو نہیں لیکن عام طور سے سنایا کرتے تھے کتاب کو، بالکل بھیل دے جائے. میں بھی کبھی بھی لے لیتا ہوں، ٹھیک ہے نا. رات کی اندھیریوں میں اللہ کی خدمت یعنی عبادت کے لیے کھڑے ہو گئے، اور خشوع و بیداری سے لمبے لمبے قیام سے رکوع و سجدہ اور روزہ سے اللہ کی عبادت کی، اور اپنے محبوب کے سامنے محرابوں میں کھڑے ہو کر مقصود حاصل کرنے کے لیے خوش آمدیں کی. اللہ ارزنا ورزنا. ماشا محمد احمد کے ساتھ تھے ہم لوگ، کسی کا فون آئے اسی کسی کی بات کر کے یہ کر رہا ہوں، یہ بڑے میں چاہتا ہوں کہ میرے لوگوں کا یہی حال ہو. دوسروں کے ہاتھ سن کر کے خربوزہ کے دیکھو رنگ بدلتا ہے. صوفیہ کرام جو صحبت کو کرتے ہیں وہ اسی لیے کرتے ہیں، ان کی صحبت میں رہ کر عبادت کا ذوق، اللہ کی طرف توجہ میں اضافہ ہوتا ہے. اللہ ایسے ہی ہم سب کا حال کر دے، اور اپنے محبوب کے سامنے محرابوں میں کھڑے ہو کر مقصود حاصل کرنے کے لیے خوش آمدیں کی. اللہ معاف فرمائیے، گناہوں کو معاف کیے. بڑے بڑے بزرگوں تک جتنے بڑے بزرگ اتنے ہی ان کے رونے دھونے کا واقعہ زیادہ ہے، عام لوگوں کو تو نہیں واقعہ. جو لوگ سمجھتے ہیں ہم لوگ بہت اچھے ہیں، آئی لوگ رو دھو رہے ہیں، ارے وہی رونا دھونا ان کا سب کچھ کیا ہے، سب کچھ ملکیت ہے، ان کی ملکیت یہی ہے رونا. اپنے محبوب کے سامنے محرابوں میں کھڑے ہو کر مقصود حاصل کرنے کے لیے خوش آمدیں کی، یہاں تک کہ مقام قربت تک پہنچ گئے. بیوقوف نہیں تھے. میں نے سنا قصہ سنا ہے بزرگوں ہی سے کہ ایک بزرگ نے کہا کہ جو اس زمانے میں سب سے زیادہ ہوشیار آدمی ہے اس کو لے آؤ. وہ گئے، سب کو دیکھا، سب لوگ کام میں لگے. سب سے زیادہ بیوقوف آدمی جو ہے، نہیں ہوشیار نہیں، سب سے زیادہ بیوقوف آدمی ہے، اس کو پکڑ لیا. گئے، سب دیکھا، سب کاروبار کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، یہ بیوقوف تو نہیں ہے. ایک آدمی نے دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے اور اللہ کے سامنے گر جا رہا ہے، تو ان کو پکڑ کے لے گئے. سب سے زیادہ بیوقوف یہی ہے، سب لوگ دنیا کما رہے ہیں اور یہ کر رہا تھا، اس سے بغیر بیوقوف کون ہوگا. یہ بہت لوگوں کو بیان کیا، پہلے بیان کیا بزرگوں کے بعد لکھا انہوں نے کہ لوگوں کی نظروں میں بیوقوف ہوشیار کون کون بیوقوف ہے، کون بیوقوف ہے. تو کسی نے کہا ہوگا کہ جو سب سے زیادہ بیوقوف ہو اس کو پکڑ کے لیا. گئے، سب کو دیکھا، کوئی کاروبار کر رہا ہے، کوئی یہ کر رہا ہے. ایک آدمی دیکھا جو اللہ کے سامنے گر جا رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، اس کو پکڑ کے لے گیا. کہ سب سے زیادہ بیوقوف یہی کہ دنیا کمانے کے زمانے میں بیوقوفی ہے. لکھا ہے، وہ لکھا ہے، شاید اسی میں ہو. تو بیوقوف سب سے وہ ہے کہ دنیا کے کاموں میں لگ کر اللہ تعالیٰ کو بھولتے ہیں، بیوقوف ہے. اور اپنے محبوب کے سامنے محرابوں میں کھڑے ہو کر مقصود حاصل کرنے کے لیے خوش آمدیں کی. یہ ہوشیار یہاں تک کہ مقام قرب تک پہنچ گیا، اللہ تعالیٰ سے اس کو انس ہو گیا، اور ان پر اللہ تعالیٰ اسی لا نضيع اجر من احسن عملا. جس نے اچھا عمل کیا اس کے اجر کو ہم ضائع نہ کریں گے.
ہم اچھا کام کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ کا بھید ظاہر ہو گیا، انہوں نے کھلی آنکھوں دیکھ لیا کہ واقعی اللہ تعالیٰ نیک کاموں کا اجر ضرور عطا فرماتے ہیں۔ اور تھالی ترجمہ بڑھایا اس کو کہ وہ دیکھ لے گا کہ اللہ کا تعالیٰ نیک کام کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں فرمائیں گے، دنیا میں بھی حسن قبول سے نوازتے ہیں۔ ہم لوگ تھے محمد احمد صاحب کے ساتھ ادھر جا رہے تھے کہیں، اسی میں کسی کا خط آیا، ٹیلیفون آیا کہ حضرت آپ کے فلاں مرید کا یہ حال ہے، رو رہا ہے، ذکر شکل میں ہے، اخیر وقت میں یہ حالات بہت اچھے حالات دیکھے میں نے سنا خود۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میں آپ سب لوگوں سے یہی چاہتا ہوں، آپ نے کہا ہم سب لوگوں سے یہ چاہتے ہیں کہ ایسے ہی حال ہو موت کا جو اس شخص کا، اسی کو صبر میں تھے ہم لوگ، اس میں کہا فوراً متوجہ ہوئے کہ یہ حال ہے آدمی کا، ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب لوگوں کا حال یہی ہو جو اس شخص کا اس وقت ہو رہا ہے۔ متوجہ کیا کہ نہیں؟ آخری کی طرف متوجہ کیا۔ اللہ تعالی ہم اچھا کام کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ انہوں نے کھلی آنکھوں دیکھ لیا کہ واقعی اللہ نیک کاموں کا اجر ضرور عطا فرماتے ہیں۔ کتنی عمدہ بات ہے، دنیا میں سوچو کہ نیک کام کرو، اس کا اجر اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائیں گے۔ یہ نہیں کہ کسی فہرست ہے وہ کٹ جائے رہ جائے، نہیں، سب کا لکھا ہوا سب اللہ۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو خیر کرے گا ذرہ برابر اس کو بھی وہ دیکھے گا، اور جو شر کرے گا اس کو بھی دیکھے گا۔ ایک بزرگ تھے یہی کہتے تھے، صبح کر دیا سیدنا رفاعی کا واقعہ، یہ پڑھ رہے تھے اور رو رہے تھے۔ دعا کریے ہم لوگوں کا بھی حال۔ لا نضيع اجر من احسن، ہم اچھا کام کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ کا بھید ظاہر ہو گیا، انہوں نے کھلی آنکھوں دیکھ لیا کہ واقعی اللہ تعالیٰ نیک کاموں کا اجر ضرور عطا فرماتے ہیں، دنیا ہی میں عطا فرماتے ہیں، نیک نامی۔ بس اللہ تعالیٰ نے ان کو بلند درجہ اور قرب کا مرتبہ جو اللہ کے ہو رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو بلند مرتبہ اور قرب کا مرتبہ عطا فرمایا، اور اس میں شک کرنے والوں کی کچھ وجہ نہیں، کیونکہ قرب قریب کا قریب، قریب کا قریب قریب ہوتا ہے۔ محبوب کے دوستوں کا دوست، محبوب کے دوستوں کا دوست بھی محبوب ہوا کرتا ہے۔ بس یہ لوگ اپنے مشائخ کے محبوب اور مقرب ہیں، یہ مشائخ، بس یہ لوگ اپنے مشائخ کے محبوب اور مقرب ہیں، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرب ہیں۔ اللہ اور رسول حق تعالیٰ کے محبوب مقرب ہیں، اللہ کے مقرب ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق تعالیٰ کے محبوب و مقرب ہیں۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے مقروب ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے گا، ان کی اتباع کرے گا، تو وہ بھی اسی طریقے پر، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبوب ہے اللہ کے، جو محبوب کا کام کرے گا وہ محبوب کے ساتھ ہوگا، جو محبوب کے ساتھ ہوگا حضور صلی اللہ، تو وہ اللہ کا بھی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب مقرب ہونے، ان کا محبوب ان کے چاہنے والوں کا بھی محبوب ہے، اللہ تعالیٰ بھی محبوب ہے۔ اس کی محبت کی، اس کی برکت، اس نے محبت ان سے کی، اس کی برکت اس کو محبوبیت کے درجے تک پہنچا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب، اس محبوب سے جب تعلق رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی درجۂ محبوبیت تک پہنچا دیں گے۔ بہت حضرت اس کتاب سناتے تھے اکثر مجلس میں۔ پھر جو کچھ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے، یعنی محبوبیت کے درجے پر پہنچ جانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ جو نعمت چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں، وہ پتہ بھی نہیں۔ جو محبوب کا عمل، محبوب کی راہ اختیار کرتا ہے تو وہ محبوب تک پہنچتا ہے۔ جب محبوب تک پہنچے گا تو اللہ تعالیٰ جو محبوب کے ساتھ معاملہ فرمائیں گے اس کے ساتھی کے ساتھ بھی کروائیں گے۔
اے بزرگوں اللہ تعالیٰ کے قرب کی کوشش کرو. شاہ رسول اللہ اکثر کتاب سناتے رہتے ہیں، بہت ذوق سے سناتے ہیں، لیکن اردو میں نہیں، تو فارسی میں تھی، لیکن ہم نے بہت سنا ہے. بس اے بزرگوں اولیاء اللہ کے قرب کی کوشش کرو. جو اللہ کے ولی سے دوستی رکھتا ہے اللہ تعالیٰ سے دوستی رکھتا ہے. ایسی جو اللہ کے ولی سے دشمنی رکھتا ہے وہ اللہ سے دشمنی رکھتا ہے. عزیز من سن، اگر کوئی چیز تیرے دشمن سے محبت رکھے، اگر کوئی تیرے دشمن سے محبت رکھے گا تو وہ اللہ سے محبت رکھ سکتا ہے؟ اللہ سے دشمنی جو اللہ سے دشمنی کرتا ہے اس کا کوئی ٹھکانا نہیں. اللہ سے کہ دشمن کے ساتھ تم دوستی کرو گے تو ناکارہ و بیکار ہو جاؤ گے. اللہ عزیز مان، اگر کوئی تیرے دشمن سے محبت رکھے کیا تو اسے محبت رکھ سکتا ہے؟ نہیں، بخدا نہیں. تو اب سن لے کہ اللہ تعالیٰ کو مخلوق سے زیادہ غیرت ہے. تو سن لے کہ اللہ تعالیٰ کو مخلوق سے زیادہ غیرت ہے. ان کی بھی غیرت آتی ہے کہ اپنے ولی کے دشمن سے محبت کریں، پھر وہ انتقام بھی لیتے ہیں تو بھی اور قہر بھی نازل فرماتے ہیں. عزیز ایمان، اگر کوئی تمہارے دوست سے محبت کرے تو کیا تم ان سے نفرت کرو گے؟ نہیں، خدا کی قسم نہیں. تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ مخلوق سے زیادہ کریم ہے. وہ تو سب کریموں سے بڑھ کر کریم اور سب مہربانوں سے زیادہ مہربان اور رحیم ہے. اس لیے وہ اپنے دل کے دوست ہیں، تو اس لیے وہ اپنے ولی کے دوست سے کبھی نفرت نہیں کریں گے، بلکہ اس پر احسان کریں گے، اس کے ساتھ اچھا معاملہ برتاؤ کریں گے، اس پر انعام فرمائیں گے، اس کا اکرام فرمائیں گے. جو اللہ بہت عمدہ کتاب ہی ہے. اس وقت صحبت کی فضیلت پر کلام کیا انہوں نے کہ ان کی صحبت میں رہو گے تمہارا حشر بھی ان لوگوں کے ساتھ ہوگا، اور اگر ان کے دشمنوں کے ساتھ رہو گے تو تمہارا خمیازہ وہاں بھگتنا ہوگا. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے بزرگوں کی ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور اس کے برکات سے فیوز سے مالا مال فرمائے. بڑی ان کی کرامت بھی ظاہر ہوئی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق اظہار تھے، اس بنا پر بیداری میں بھی زیادت ہو جاتی تھی. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان دولتوں سے بھی مال فرمائے. خاص طور سے جو لوگ موت کے قریب جا چکے ہیں ان کو تو ساری دنیا سے علیحدہ ہو کر کے اللہ ہی کا اللہ ہی کی طرف توجہ ہونی چاہیے. جیسے میں اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی ذکر و فکر کی توفیق دی، جس کو ہمارے مشائخ نے بتلایا اس کو اگر کوتاہی سے کیا ہو اللہ تعالیٰ اس وقت مستعدی دے اس سے ہم ذکر بھی کر سکیں، بیان بھی کر سکیں. اور اللہ تعالیٰ اپنے خود تو اللہ تعالیٰ ضرور ہم کو بھی اپنے قرب خاص سے نوازے گا. دوستی اسی کی درخواست ہے کہ کام تو کرتا ہی رہو، سب لوگ ساتھ ہی ہیں، لیکن اس ساتھ رہنے سے مجھ کو بھی توقع ہو کہ آپ صالحین کے ساتھ میرا بھی حشر ہوگا. دعا کر لیجیے، بس اب زیادہ اس سے نہیں کر سکتا. اللہم صلی اللہ سیدنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ خیر میں کسی کی پریشانیوں سے ہم کو دو چار نہ کر. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے نیک اولاد، نیک ساتھی، نیک ہمنشین کی دولتوں سے ہم سب لوگوں کو مالا مال فرمائے اور اس کے اجر و ثواب سے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو مشرف فرمائے. وجعلنا من الصالحین، صالحین کے ساتھ اللہم ارحم، اللہ رحم فرما اور رحم فرما کر ہم کو صالحین کے ساتھ ہمارا حشر فرما. ربنا اللہم الف بین قلوبنا
وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله اللہ تعالیٰ ان مجلسوں کو بھی قائم رکھے اور اس کے فیض و برکات کو عام و تام فرمائے اور صرف ایک مجلس ہی ہر شخص کو کچھ نہ کچھ دینی کام بھی کرنا چاہیے تاکہ ایک کلمہ کسی کو نیک بتلا دینے کا بے انتہا اجر و ثواب ہے اس سے آدمی کو غافل نہیں ہونا چاہیے اللہ ہم سب کو اسے توفیق دے